السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مشکلوں، پریشانیوں، وبا، بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی دے جس میں ہمارا ایمان ہر روز گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو اور ہمارے عمل صالح میں اضافہ ہو۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سوچیں اور پھر ان پر دوام پکڑیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز پسند ہوتی ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بہت بڑا عمل اور ایک دو دن کرنا، اس سے بہتر کیا ہے کہ چھوٹا عمل اور تسلسل کے ساتھ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج جمعہ ہے نا، اور یہ دیکھیں کہ سورہ کہف میں جب یہ آپ اس جگہ پر آتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو اور اپنے ایک خاص الخاص بندے کو یتیموں کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ریزن بتایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ تو مر گیا تھا لیکن تھا صالح۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس وقت ہم حرام کی طرف دوڑ رہے ہیں، حرام کمائی کی طرف نعوذ باللہ دوڑ رہے ہیں، حرام کاموں کی طرف دوڑ رہے ہیں، حرام اٹھنا بیٹھنا، حرام طریقے کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے اس طریقے کا اوڑھنا پہننا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی بیاہ سب کچھ کس لیے؟ کہ ہم اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں۔ مائیں ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ناچ گانا، انتہائی مہنگے لباس، انتہائی مہنگی پارٹیز، کہ میری بیٹی کی شادی بہت بڑی ہو، لیکن ان کو یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کا کوئی دھیان نہیں۔ وہ کہتی ہیں زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوگی، ایک ہی دفعہ، یہ نہیں سوچتی کہ ایک ہی دفعہ اچھے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو حرام کی طرف جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری اولاد کا بھلا ہو جائے، حالانکہ ہم اگر نیکی پر جمے رہیں اور ہمارے عمل صالح ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی مٹیریل چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، باپ آس پاس موجود نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مٹیریل چیز کی جو بھی خزانہ تھا ان کا، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں تھا یا کوئی اور خزانہ تھا جو دیوار کے نیچے تھا، اللہ اس کی حفاظت کرے تو اللہ ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا ان کی؟ ہمارا سب سے بڑا اس وقت کیا المیہ ہے کہ بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، بچے دین سے دور ہو رہے ہیں اور نعوذ باللہ دین چھوڑ رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو سٹ اینڈ تھنک کہ کیا چیز بودر کر رہی ہے۔ اگر میں صالح ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مادی چیزوں کی بھی حفاظت کرے گا اور میرے بچوں کو ان مادی چیزوں کا فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم کون کون سے حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا، غور و فکر کی عادت بہت اچھی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے راستے ہیں، کون سی ایسی مٹیریل چیزیں ہیں جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو اگر کچھ ہو جائے تو کم از کم ہمارے بچوں کے سر پہ تو چھت ہو نا، یا ہمارے بچوں کے لیے تو کوئی بینک بیلنس ہو نا۔ اور اتنی لمبی سوچیں ہم کر رہے ہیں، وہ دور کی کوڑی لے کر آ رہے ہیں، اور اپنے بچے ہمارے ہاتھوں سے ابھی نکل رہے ہیں۔ یہ اس وقت میں نہ بات مانے، نہ کپڑے وہ پہنے جو ہم چاہتے ہیں،
نہ دوست وہ رکھیں جو ہم چاہتے ہیں، اور دین ایمان سے ان خدا نہ خواستہ کوئی لینا دینا نہیں. کیوں یہ ابھی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ ہم وہ 10-20 سالوں کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آج ہم بالکل بے بس ہو گئے. کس وجہ سے یہ ہمارے ہاتھوں میں یہ بے بسی کس چیز کی وجہ سے آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے کوئی ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو وہ 20 سال کی پلاننگ بھی خدا نخواستہ فیل ہو جائے گی. اگر آج کی پلاننگ فیل ہو رہی ہے تو 20 سال بعد کی بھی پلاننگ فیل ہو سکتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ واپس کیسے چیزوں پہ لا سکتے ہیں؟ ابوہما صالحہ، ماں باپ نیکی کے کام کرنا شروع کر دیں. ماں باپ اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم ہو جائیں. ماں باپ پلٹ کر اپنے اللہ کی طرف آ جائیں اور گناہ سے، چاہے وہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اس سے توبہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف ہماری مادی جو پلاننگ ہے ہمارے بچوں کے لیے اس کی حفاظت کرے گا، بلکہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا. مادی چیز تو بہت کمتر ہے اللہ کی نظر میں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضرور کرے گا کہ ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی نسلیں ایمان پر، اسلام پر سلامت رہیں گی. یہ بات غور کرنے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلوں کو آسان کر دے. حلال کے راستے، اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی والے راستے، جس سے وہ راضی ہو، وہ راستے ماں باپ کے لیے آسان کرے اور ہمارے دماغوں کو اس بات پر راضی کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، تاکہ ہماری بچے ہماری نیکی کا پھل کھائیں، ہماری آنے والی نسلیں ہمارے حلال کمائی کا پھل کھائیں، اور ان کے اندر ایمان کی طاقت چلی جائے. جس کے پاس ایمان ہے، دنیا جھونگے میں ملتی ہے، دنیا مفت میں ملتی ہے، دنیا کہیں نہیں گئی. ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے ماں باپ کی اصلاح اور ماں باپ کا صالح ہونا بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اولاد میں کیسے اصلاح جائے گی؟ اور اگر ماں باپ نیک کمائی نہیں کر رہے تو بچوں میں کیسے اصلاح جائے گی؟ اگر ماں باپ سود کی کاموں میں انوالوڈ ہیں تو بچوں میں کیسے اصلاح جائے گی؟ بچوں کی کون حفاظت کرے گا؟ ہمارے بعد ہم کس کے ہاتھوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ ہی وارث ہے نا. اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا توکل رکھیں، اور اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اگر میں صالح رہی، اگر میں حلال پر رہی، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہی، تو اللہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے ایمان اور ان کی مادی ضرورتوں کی حفاظت کرے گا. یہ یقین ہم کو ہونا چاہیے. یہ سورہ کہف ہم اس لیے ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.